الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین وعلی عباد اللہ الصالحین اما بعد۔ درود پاک پڑھیں گے۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وبارک وسلم۔ بخاری شریف کی شرح ہے نزہۃ القاری، اس کی شرح فرمائی ہے حضرت علامہ و مولانا مفتی محمد شریف الحق صاحب امجدی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے۔ اس کی پہلی جلد کو ہم شروع کر رہے ہیں اور اس کا مقدمہ ہم شروع کر رہے ہیں۔ یہ بات ہر دیندار مسلمان کو معلوم ہے کہ دین کے اصول و فروع، اعتقادیات، عملیات سب کی بنیاد قرآن اور احادیث ہیں۔ دیکھیے، ہر مسلمان نہیں کہا گیا ہے، ہر دیندار مسلمان کہا ہے، جو دین سے وابستہ ہے۔ کیونکہ ایک دیندار مسلمان تو وہ ہوتا ہے کہ جو اپنے آپ کو نفلی عبادتوں میں ڈالا رکھا ہے، لیکن اس کو علم اور علماء کی کوئی بھی فکر ہوتی نہیں، معلومات بھی نہیں ہوتی اس کو، بس وہ دن بھر نمازیں پڑھنا، تسبیح پڑھنا، درود شریف پڑھنا، اس میں لگا رہتا ہے، وہ اس کو علم دین سے کوئی شغف ہوتا نہیں ہے۔ اور ایک دیندار وہ ہے جو عبادتیں بھی کرتا ہے اور علم اور علماء سے تعلقات بھی قائم رکھتا ہے، اس سے جڑا ہوا ہے۔ یہاں وہ مراد ہے کہ اس کو معلوم ہے کہ دین میں جتنی بھی اصل باتیں ہیں یا اصل سے جڑی ہوئی جو باتیں ہیں وہ یا عقائد ہیں، اس سب کی بنیاد قرآن شریف ہے، اور قرآن شریف کے بعد حدیث شریف ہے۔ دوسری دو باتیں ہماری جو آتی ہے اجماع اور قیاس، یعنی ہم نے مدرسے میں بھی عرض کیا ہے کہ کسی بھی مسئلے کے لیے چار باتیں دیکھی جاتی ہے۔ سب سے پہلے قرآن مجید، اس کے بعد احادیث کریمہ، اور اس کے بعد اجماع، اور اس کے بعد قیاس۔ ان چاروں باتوں کو شریعت کی زبان میں ادلہ اربعہ کہا جاتا ہے۔ ادلہ اربعہ، جب آپ کسی عالم سے یہ سنو یا کہیں کتاب میں آپ پڑھو ادلہ اربعہ، تو یہ سمجھ لینا ہے کہ قرآن، حدیث، اجماع اور قیاس، یہ چاروں باتیں اس میں آ گئی۔ مطلب کیا ہوا؟ کسی بھی مسئلے کی تحقیق کے لیے سب سے پہلے قرآن دیکھا جاتا ہے کہ قرآن اس کے بارے میں کیا فرما رہا ہے۔ قرآن میں صاف طور سے، کیونکہ قرآن میں ہر چیز موجود ہے، لا رطب ولا یابسین الا فی کتاب مبین، ہر خشک اور تر چیز کا بیان قرآن میں موجود ہے۔ تبیانا لکل شیء، ہر چیز کا واضح بیان قرآن میں موجود ہے۔ لیکن ہر آدمی اپنے اپنے ظرف کے مطابق قرآن کو سمجھتا ہے۔ یہ صرف نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہی ذات مقدسہ ہے کہ وہ قرآن کے ایک ایک نقطے کو سمجھتے تھے، انہی پر قرآن نازل ہوا، انہوں نے سمجھا اور صحابہ کو صحابہ کی سمجھ کے مطابق سمجھایا۔ تو کوئی بھی عالم جو ہے
کسی بھی مسئلے کی تحقیق کے لیے پہلے قرآن کی طرف رجوع کریں گے. وہ جب قرآن میں ان کی سمجھ کے مطابق مسئلہ نہیں مل رہا ہے تو پھر وہ احادیث کی طرف آئیں گے کہ حدیث شریف میں اس مسئلے کی وضاحت کہیں مل جائے. اب ان کے علم کے مطابق ان کی جتنی ہر ایک کی ایک پہنچ ہوتی ہے، ان کے علم کے مطابق حدیث سے بھی مسئلہ حل نہیں ہو رہا ہے. اب وہ آئیں گے اجماع پر. اجماع پر مطلب صحابہ کرام کے اقوال میں کہیں کچھ مل جائے. اجماع سے مراد کیا ہے؟ صحابہ کرام اس مسئلے میں صحابہ کرام کا کیا کہنا تھا اور لوگ ان کا کہنا تھا اور اس میں کتنے لوگ اس پر جمع تھے، کیونکہ صحابہ میں بھی اختلاف رہا ہے. حضرت عبداللہ ابن مسعود ہے، عبداللہ ابن عمر ہے، عبداللہ ابن عباس ہیں. یہ جلیل القدر عالم رہے ہیں، بہت زبردست مفسر محدث رہے ہیں، بہت زبردست عالم فقیہ رہے ہیں. یہ حضرت معاذ ابن جبل ہے، بہت زبردست. تو ان علماء کے بیچ میں بھی آپس میں اختلاف رہے ہیں. تو صحابہ کا کسی مسئلے پر اجماع ہے، اس میں صحابہ کے اقوال کیا کہہ رہے ہیں. تو تیسری بات یہاں آتی ہے. اور چوتھی بات جس کو قیاس بولتے ہیں، وہ کیا؟ قرآن میں بھی صاف طور سے نہیں ملا، حدیث شریف میں بھی صاف طور سے نہیں ملا، صحابہ کے اقوال میں بھی صاف طور سے نہیں ملا. اب ایسی تحقیق لائی جائے، جائز یا ناجائز، حرام و حلال، کفر و ایمان، ایسی تحقیق پیش کی جائے کہ جس سے قرآن کی کسی آیت کا انکار نہیں ہوتا ہو، حدیث کی کسی بات کا انکار نہیں ہوتا ہو، صحابہ کرام کے اجماع کے خلاف کوئی بات نہیں جاتی ہو. اس کو کہتے ہیں قیاس. اور پورا جملہ کہیں گے قیاس شرعی. قیاس تو ہر آدمی کرتا ہے، بھئی میرا قیاس یہ کہ یہ عورت روز جاتی ہے تو یوں کرتی ہوگی، یعنی قیاس آدمی بہت کچھ کرتا ہے. تو وہ بھی قیاس ہے، لیکن وہ قیاس شرعی قیاس نہیں ہے. قیاس شرعی اس کو کہیں گے کہ قرآن میں دیکھ لیا، احادیث میں دیکھ لیا اور اجماع امت میں دیکھ لیا، اب کہیں صاف طور سے نہیں ملا. اب ایک عالم تحقیق کرتا ہے اور وہ تحقیق اس طرح پیش کرتا ہے کہ اس کی تحقیق کے اندر قرآن کی کسی آیت کا انکار نہیں ہو رہا ہے، حدیث کی کسی حدیث کا انکار نہیں ہو رہا ہے، اور صحابہ کی اجماع میں کسی کا انکار نہیں ہو رہا ہے. تو اس کو کہتے ہیں قیاس شرعی. یہ 4 دلیلیں آپ کو یاد رکھنی ہے، اور میں تو آپ سے بہت ریکویسٹ سے کہوں گا کہ یاد رکھنا ہے، اس لیے کہ آپ کے پاس ڈھیروں مسائل ایسے آئیں گے کیونکہ آپ کا تعلق مدرسے سے ہے، آپ دین پڑھ رہے ہیں، لوگ آپ سے امیدیں رکھیں گے، تو آپ سے پوچھیں گے کہ یہ مسئلہ قرآن و حدیث میں کہاں ہے، یا آپ بتا رہے ہیں یہ کہاں ہے. تو آپ کو قیاس شرعی جب معلوم ہوگا تو آپ بتائیں گے کہ ہر مسئلے کا حل قرآن و حدیث میں مل جائے یہ یقینی نہیں ہے. ہر مسئلے کا حل، بھئی پلین میں سفر کرنا کیا قرآن میں واضح طور سے ملے گا ہم کو، حدیث میں واضح طور سے ملے گا ہم کو، یا صحابہ کے اقوال میں واضح طور سے ملے گا. لیکن اب اس کو جائز کہہ دیا کہ جائز ہے، تو اب دیکھا جائے گا کہ قرآن کی کوئی آیت کا ٹکراؤ تو نہیں ہو رہا ہے، حدیث میں کسی حدیث کا انکار تو نہیں ہو رہا ہے، صحابہ کے بھئی نہیں ہو رہا ہے تو جائز کہہ دیا. ٹرین کا سفر، اس زمانے میں ٹرین تھی نہیں، برابر. تو وہ ان چیزوں کو جائز کہتے. ناجائز کب کہا جاتا ہے؟ کہ جب ان تینوں میں سے کسی کا انکار ہوتا ہو تب اس کو ناجائز کہتے ہیں. اصل میں وہ بدعت ضرور ہے، جو نیا کام ہے وہ بدعت ہے، جو نیا کام ہے اس کو بدعت کہیں گے. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فرمایا ہر بدعت گمراہی ہے. یہ غیر لوگ یہ حدیث کو پیش کرتے ہیں، اچھا یہ بتائیے قرآن و حدیث میں نہیں بدعت ہوئی کہ نہیں؟ ہاں بدعت ہوئی، اور نبی نے فرمایا ہر بدعت گمراہی ہے. صحیح بات ہے. اب اس کو ہمیں کلیئر کرنا ہے کہ کون سی بدعت گمراہی ہے. وہ بدعت جو اجماع امت، قیاس شرعی، بلکہ ادلہ اربعہ سے ہٹ کر ہے، قرآن سے ٹکرا رہی ہے، حدیث سے ٹکرا رہی ہے، یا صحابہ کی اجماع سے ٹکرا رہی ہے، وہ بدعت گمراہی ہے. ورنہ اگر دیکھا جائے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد جو کام ہوا وہ بدعت ہے،
اور وہ گمراہی ہے، تو پھر سب سے بڑی چیز قرآن عظیم کو چھپانا، قرآن مقدس کو کتاب کی شکل میں چھپانا، یہی بدعت ہو گئی۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ظاہری زمانے میں قرآن کتابی شکل میں چھپا ہی نہیں تھا۔ صحابہ کے زمانے میں، صدیق اکبر کے زمانے میں فرسٹ ٹائم کتابی شکل میں اس کو جمع کیا گیا۔ اس کے بعد حضرت عثمان غنی کے زمانے میں 6 یا 7 نقلیں بنائی گئی۔ تو سرکار کے زمانے میں تو قرآن کتابی شکل میں تھا ہی نہیں، تو اب اس کو بدعت تو کہا جائے گا کہ بدعت ہے، لیکن اس کو گمراہی کہو گے تو کیا ہمارے پر کیا حکم لگ جائے گا؟ تم بھی چھاپ رہے ہیں، سب چھاپ رہے ہیں، اور ایک دم پرنٹنگ میں بھی ایک دم کلرڈ چھاپ رہے ہیں۔ ابھی انہوں نے یہ جو پارا لے کر پڑھے، کیا نام آپ کا، یہ انہوں نے اس میں باقاعدہ کہاں ادغام اخفا کرنا، کلر سے اس کو ہائی لائٹ کیا گیا۔ ان کے پاس جو پارا ہے اس میں اس کو ہائی لائٹ کیا گیا۔ تو بتاؤ یہ خود ایک بدعت ہوئی کہ نہیں ہوئی؟ لیکن اس کو کون ناجائز بولے گا؟ کیوں ناجائز نہیں ہے؟ کیونکہ قرآن کی کوئی آیت کا انکار نہیں ہو رہا ہے اس سے، کوئی حدیث کا انکار نہیں ہو رہا ہے اس سے، تو یہ اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ تو سب سے بڑی مثال آپ قرآن کی دے سکتے ہیں اس میں۔ اور حدیث پاک میں دیکھیں، رمضان کے مہینے میں ایک مرتبہ عشاء کے وقت میں سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے دور خلافت میں مسجد میں تشریف لائے۔ دیکھا کہ لوگ تراویح کی نماز الگ الگ پڑھ رہے ہیں، الگ الگ اپنے حساب سے مسجد میں تراویح کی نماز پڑھ رہے ہیں۔ تو آپ نے اپنی خوشی کا اظہار کیا، اپنی مرضی کا اظہار فرمایا کہ کیا ہی اچھا ہو کہ لوگ مل کر نماز پڑھیں۔ تو حضرت کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ دوسرے دن یا تیسرے دن جب فاروق اعظم واپس مسجد تشریف لے گئے تو حضرت کعب امامت فرما رہے ہیں، لوگ مل کر تراویح کی نماز پڑھ رہے ہیں۔ فاروق اعظم نے خوشی کا اظہار فرمایا، ھذہ البدعۃ نعمت الحاذی بدع، یہ نعمت بہت اچھی، یہ بدعت بہت اچھی چیز ہے۔ نعمت البدعۃ ھذہ، یہ پورے حدیث پاک کے کلمات ہیں، یہ بدعت بہت اچھی ہے۔ تو اس سے پتہ چلا اگر بدعت کل بدعت گمراہی ہوتی تو قرآن عظیم کتابی شکل میں ہم کو ملتا ہی نہیں، تراویح کی نماز باجماعت ہوتی ہی نہیں۔ فاروق اعظم جیسی شخصیت جس کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرے بعد حق وہاں ہوگا جہاں عمر ہوں گے، معمولی چیز ہے، اور وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ بدعت بہت اچھی ہے، تو پتہ چلا بدعت اچھی بھی ہے اور بدعت بری بھی ہے، گمراہی بھی ہے، بدعت صراط مستقیم بھی ہے۔ ہر بدعت کو گمراہی، مطلب اچھی بری کو بھی گمراہی میں ڈالنا، یہ وہابیوں کا کام ہے، یہ ہمارا کام نہیں ہے۔ یہ دونوں یعنی قرآن و حدیث یہ واجب الاعتقاد اور عمل ہونے میں بالکل برابر درجہ رکھتے ہیں۔ اگر کوئی شخص حدیث کا انکار کرتا ہے تو کیا ہوگا؟ قرآن پر اس کا ایمان باطل۔ حدیث کے انکار کے بعد قرآن پر اس کا ایمان کیا ہے؟ باطل، کیونکہ قرآن کو قرآن ہم نے کیسے مانا؟ ہمارے نبی نے فرمایا کہ یہ اللہ کا کلام ہے، یہ قرآن ہے۔ جب قرآن ہم نے مانا، ڈائریکٹ اللہ تعالیٰ نے ہم کو بتا دیا یہ تو نہیں ہے، اللہ کے رسول نے فرمایا کہ اللہ کا کلام ہے، تو ان کے کہنے سے ہم نے قرآن مانا، تو پھر ان کے دوسرے فرمان کو ہم کیوں نہ مانیں؟ اگر حدیث کو نہیں مانتے تو قرآن پر ایمان ختم ہو جاتا، رہتا نہیں، باطل ہے وہ۔ کیوں باطل ہے؟ اس لیے کہ قرآن مجید میں ہی کئی جگہ اللہ کے ساتھ اللہ کے رسول کی اطاعت کرنے کا حکم دیا ہے۔ اطیعوا اللہ اطیعوا الرسول وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ، سورہ نساء شریف میں، یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، اطیعوا اللہ، تو ٹھیک ہے، اللہ کی اطاعت کرو، یہ تو ٹھیک ہے،
لیکن کہا جا رہا ہے وہ اطیعوا الرسول، رسول کی اطاعت کرو، تو رسول کی اطاعت کے بغیر اللہ کی اطاعت ہو ہی نہیں سکتی۔ اور پھر بعد میں کہا جا رہا ہے وَأُولِي الْأَمْرِ